میرے یوٹیوب دوستو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ آج ہم مذکر اور مونث کے اعلیٰ قاعدے پڑھیں گے۔ اس کے لیے میں آپ سے 2 سوال کروں گا۔ سوال نمبر 1، ہر کوئی غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے بارے میں کیوں جاننا چاہتا ہے؟ اس کا جواب اس ویڈیو میں تلاش کریں۔ سوال نمبر 2، کیا غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے بارے میں جاننا اہم ہے؟ جواب: جی ہاں، غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے۔ اس سے مراد بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث ہے جو فرضی ہوا کرتی ہے۔ مذکر اور مونث کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ اردو چینل AJK پر موجود سبسکرائبر میرے یوٹیوب دوست ہیں، اور میرے یوٹیوب دوستوں کو یہ معلوم ہے کہ ہر اتوار کو اس چینل پر اردو سے متعلق معلوماتی ویڈیوز لائی جا رہی ہیں، اور میں اپنے یوٹیوب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل پر موجود ویڈیوز کو اپنے دیگر دوستوں میں شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو بھی اپنے دیگر دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں یہ پیغام پہنچائیں کہ اس چینل پر اردو سے متعلق معلومات لائی جا رہی ہیں۔ آپ ان نئی معلومات سے استفادہ کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پڑھتے ہیں ہم غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے بارے میں۔ اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے سمجھنے میں آپ کو دشواری محسوس ہوتی ہے۔ بے جان اسماء کی تذکیر و تانیث فرضی ہوتی ہے کیونکہ ان میں نر اور مادہ کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہر اسم اپنی جگہ پر یا تو مذکر ہوتا ہے یا مونث۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی کچھ نشانیاں اور علامتیں یاد رکھیں جو درج ذیل ہیں۔ چینل پر موجود سبسکرائبر میرے یوٹیوب دوست ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے میری ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنے دیگر دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں۔ اور ایسے لوگ جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا میرے چینل پر نئے ہیں، انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اپنی ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کا سبسکرائب بٹن دیکھیں، اس کو دبائیں، ساتھ گھنٹی کا آئیکن آئے گا، اسے پریس کریں، پھر آل پر دبا دیں تاکہ آپ بھی میرے یوٹیوب دوست بن سکیں اور میری ہر نئی اردو کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اردو حروف تہجی کے یہ 5 حروف یہ، نون، تے، ٹے، سین جن الفاظ کے آخر میں آ جائیں وہ 95% مونث ہوں گے۔ ان 5 حروف کو زبانی یاد رکھنے کا آسان طریقہ، یہ، نون، تے، ٹے، سین کو ملائیں تو ینتٹس بنتا ہے۔ تو ینتٹس یاد رکھنے سے یہ 5 حروف یاد رہ سکتے ہیں۔ یہ 5 حروف جس لفظ کے آخر پر آ جائیں اسے مونث بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ، لڑکی، بیوی، استانی وغیرہ۔ ان الفاظ کے آخر پر چھوٹی یہ ہے لہذا یہ مونث ہیں۔ نمبر 2، نون، زمین، زبان، خان وغیرہ۔ ان الفاظ کے آخر پر نون ہے لہذا یہ بھی مونث ہیں۔ تے، عورت، عزت، شفقت وغیرہ۔ ان الفاظ کے آخر پر تے ہے لہذا یہ بھی مونث ہیں۔ ٹے، سٹ، جیوٹ، چٹ، ہٹ وغیرہ۔ ان الفاظ کے آخر پر ٹے ہے لہذا یہ بھی مونث ہیں۔ جن کے آخر پر سین ہے وہ الفاظ سانس، جنس، آس وغیرہ۔ ان الفاظ کے آخر پر سین ہے لہذا یہ بھی مونث ہیں۔ اب لائک تو بنتی ہے، اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کریں۔ ویڈیو کے نیچے کی جانب آپ کو کمنٹ باکس دکھائی دے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اچھے کمنٹ اور سوالات کیا کریں۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے اصول۔ نمبر 1، ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف یا گول ہے ہو وہ عموماً مذکر ہوتے ہیں، مثلا پنکھا، دریا، افسانہ، گناہ وغیرہ۔ پنکھا اور دریا کے آخر پر الف آیا، افسانہ اور گناہ کے آخر پر گول ہے آیا، لہذا یہ الفاظ مذکر ہیں۔ نمبر 2، تمام مہینوں اور دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر استعمال ہوتے ہیں، جمعرات مونث ہے۔ نمبر 3، دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں، مثلا لوہا، سونا، پیتل، تانبا، ہیرا وغیرہ۔ یہ سب الفاظ مذکر ہیں، صرف چاندی مونث بولی جاتی ہے۔ نمبر 4، جس حاصل مصدر کے آخر میں پن آتا ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، مثلا لڑکپن، بچپن، بانکپن وغیرہ۔ نمبر 5، جس لفظ کے آخر میں دان، تان
یا شان ہوتا ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، مثلا کوہستان، قلمدان، پاکستان وغیرہ۔ نمبر 6، جس لفظ کے آخر میں یائے معروف، چھوٹی یہ کو کیا کہتے ہیں؟ یائے معروف ہو، اسے عموماً مونس بولتے ہیں، مثلا چھری، کینچی، چاندی، دری وغیرہ۔ نمبر 7، بیشتر الفاظ جن کے آخر میں یہ الف یا ہو وہ عموماً مونس ہوتے ہیں، مثلا کیمیا، دنیا، پڑیا، چڑیا وغیرہ۔ نمبر 8، بیشتر الفاظ جن کے آخر میں گول ہے ہو مونس ہیں، مثلا پناہ، راہ، تنہا، جگہ، توجہ وغیرہ۔ نمبر 9، تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں سوائے زمین، مشتری اور زہرہ کے، جو کہ مونس بولے جاتے ہیں۔ نمبر 10، تمام پہاڑوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ نمبر 11، زبانوں، کتابوں، نمازوں کے نام مونس بولے جاتے ہیں۔ نمبر 12، بے جان چیزوں کے نام جن کے آخر میں تے آئے وہ مونس کی علامت ہے، مثلا شکایت، رات، چھت وغیرہ۔ ان الفاظ کے آخر پر تے مونس کی علامت ہے، لہذا مونس ہیں۔ نمبر 13، فارسی کے جس حاصل مصدر کے آخر میں شین ہو وہ مونس کے صیغہ میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا نازش، آرائش، بارش وغیرہ۔ نمبر 14، کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی میں مذکر تو دوسرے معنی میں مونس استعمال ہوتے ہیں، مثلا عرض، اس نے میری عرض سنی۔ دوسری مثال دیکھیں، اس کپڑے کا کیا عرض ہے۔ اس طرح بہت سے الفاظ ہیں، مثلا آب، گھڑیال، کان، چاہ، گزر، تال وغیرہ۔ میرے یوٹیوب دوستوں نے ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا، ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔